آیت نمبر 42 سورۃ النمل 19واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. آپ نے سنا سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس ہوئی پرندہ ہوا کہ نا وہ سنا آپ نے الحمدللہ. اور ان آیتوں میں اللہ پاک صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملکہ بلقیس کیا تھی؟ عورت. ملکہ بلقیس عورت تھی. اس عورت کو اللہ پاک نے ہدہد پرندے کی وجہ سے ہدایت دے دی. اور قوم صالح یہ مرد تھی. ان کو اتنا بڑا معجزہ دکھایا گیا، اونٹنے والا معجزہ. تو ان کو اونٹنی کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنے بڑے معجزے کی وجہ سے بھی اللہ پاک ان کو ہدایت نہیں دی. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، اللہ کی مرضی. ہر چیز ہی اللہ کے پاس ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہر چیز، اولاد، عزت، بیٹے بیٹیاں، صحت، شفا، علم، کامیابی، ناکامی، ایکسیڈنٹ، نا ایکسیڈنٹ، جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے؟ اللہ کی عقیدہ. کسی کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں. نہ اللہ کچھ اجازت لیتا ہے کسی سے، نہ کوئی مشورہ لیتا ہے، نہ کوئی من لیتا ہے کوئی کام کرتے وقت، اور نہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے. وہ اللہ ہی کا تھا، رب بھی کا تھا تو ڈر گیا. کوئی نہیں ڈرتا، بلکہ رب سے ساری مخلوق ڈرتی ہے. فرشتے ڈرتے، اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں. نبی اتنے شان والے اللہ سے ڈرتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے. تو میرے بھائیو، جو عقیدہ بناؤ، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اب تھوڑا سا اور مسئلہ کھولیں. کیوں جی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں بزرگ نے اتنے ہزار لوگوں کو کلمہ پڑھایا، وہ فوت ہو گیا بزرگ، لیکن اس کا فیض ابھی تک جاری ہے. بزرگ کا یہ بہت لوگوں کے کتنے بڑے ہوئے ہیں. اس کے فیض کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہاں، یہ عقیدے بن گئے کہ فلاں بزرگ جو ہے اس نے اتنے ہزار کو کلمہ پڑھایا، وہ تو چلا گیا، فوت ہو گیا، لیکن اس کا فیض جو ہے نا، وہ کلمہ پڑھانے والا ہے، وہ چل رہا ہے، جاری ہے. اس کے فیض کی وجہ سے لوگ کلمہ، یہ عقیدے بن گئے لوگ، بہت سارے لوگوں کو. لیکن میرے بھائیو، قرآن ہم کو بار بار یہ بتلاتا ہے کہ سب فیض کس کے ہیں. اور ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت، ایک کوئی سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر. تو سب فیض کس کے ہیں؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت کس کے پاس ہے؟ اور زندہ نبی نوح علیہ السلام، بابا نے فوت ہو گیا، زندہ نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ ہدایت دے سکا، نہ دلوا سکا. کیوں جی؟ بابے کا شان زیادہ ہے کہ نبی کا شان زیادہ ہے؟ زندہ نبی نوح علیہ السلام نے بڑا ہے 12ویں پارے میں، بڑی تبلیغ کی، بڑی واضح سے، نہ اپنے بیٹے کو ہدایت دے سکا اور نہ اللہ سے ہدایت دلوا سکا.
نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ، کیا تبلیغ نہیں کی نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ مشرکہ، کیا لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو تبلیغ نہیں کی؟ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر مشرک کافر، ابراہیم نے اپنے والد آزر کو ہدایت دے سکا نا؟ اور ہمارے نبی کتنا زور لگایا، کتنی محنت، کتنی واضح تبلیغیں کی کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں ہدایت مل جائے جی۔ تو ہمارے نبی کلمہ نہیں سب کو پڑھوا سکے تو بابا فوج شدہ کیسے فیض کلمہ پڑھا سکتا ہے؟ اس کا فیض جاری کیسے رہ سکتا ہے میرے بھائیو؟ زندہ نبی اپنے رشتہ داروں کو ہدایت نہیں دے سکے، کلمے نہیں پڑھوا سکے اور نہ اللہ کی ہدایت دلوا سکے تو فوج شدہ بابا کیسے ہدایت دے سکتا، کیسے کلمہ جاری رہ سکتا، کیسے اس کا فیض جاری رہ سکتا؟ تو عقیدہ بناؤ کہ فیض سب کس کے ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ مجھ سے ایک مشرک یہاں الجھ پڑا یہاں پر میرے بابے کا میرے سے فیض ہے، اندازہ لگائے جو یہاں سے قریب ہے کہ نا، وہ جو زندہ ہے جس کے پاس ہر شے ہے اس کا کوئی فیض نہیں، میرے بابے کا فیض ہے کی فیض 10 نہ لے کے 10 کیڑا فیض ہے تیرے بابے تیرے کیڑا فیض ہے کی نہ دے لے اس فیض دا کوئی نہیں دعویٰ کہ خیر 10 سے کی فیض ہے؟ اکھاں دیتی، کان دیتے، بابے نک دیتا، ہاتھ دیتے، بیوی کاروبار، کیا دیا گیا، کیا فیض ہے بتلا؟ میں یہ دس چلو تیرا بابا مریا تے بابے دا منہ تو آپ بند کیتا سی کو نے آپے کر لیا سی؟ چپ، بابا جو مرن لگا ہاتھ پیر بابے دے تو آپ سیدھے کیتے کہ بابے نے آپے کر لے سی؟ اکھاں کنے بند کیتیاں بابے سے فوت ہون لگا؟ آپے کر لی تھی بابے نے، بابے نے غسل خود ہی کر لیا تھا، کفن خود ہی پہن لیا تھا، 4 پائی میں خود ہی لیٹ گیا تھا بابا قبرستان میں خود ہی چلا گیا تھا، قبر میں خود ہی اتر گیا تھا، اور جو اپنے کام نہ کر سکا مرنے کے، اور تیرے کام کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں بنا کتاب کا، جو اپنے آپ کو فیض یاب نہیں کر سکے تجھے فیض یاب کیسے کر دے گا؟ بابے سے موت آ گئی، کفن پہن کے قبر میں گیا کہ نا، بیوی بچے یتیم، بیوی بچے یتیم، جائیداد آباد، گھر اجڑ گیا بابے کا، جو اپنے گھر کو آباد نہیں کر تیرے گھر کو کیسے آباد کر دے گا؟ میرے بھائی جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ کتے لے بول رہے خوش ہوا کرو اللہ کی توحید سن کے، دعا مانگو اللہ مجھے زندگی دے، مر گیا بس السلام علیکم، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ غنیمت سمجھو، غنیمت اس کو اللہ پاک کو آپ مجھے توفیق دی ہے، اللہ توحید سمجھا آپ کو سننے کی، سمجھنے توفیق دی ہے، اللہ کرے یہ سلسلہ دیر تک چلتا رہے، اللہ اس کو چلاتا رہے، مشن قرآن والا نبی کی توحید، قرآن سے جو توحید ہم سمجھے آ رہے ہیں، اللہ پاک اس کو، اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے، چلتا رہے۔ غنیمت سمجھو، غنیمت، ورنہ مسجد کھول لو جا کے، ہاں جی وہی مسجد لے لو، یہ اتنے بندے ہی نہیں ہوں گے، پہلے دیکھ لیا 20 سال ہو گئے مولوی کو بیٹھے مسجدوں میں، 30-50 بڈھے ہو گئے، ایسے 3 سال بیٹھ کے آئے، بڈھے ہو گئے مولوی، بچے بڈھے ہو گئے مولوی، ابھی دیکھ لیا آپ تجربہ کر لیں گے، وہاں اتنے آدمی نہیں ہوں گے، اگر بالفرق ہوئیں گے تھوڑے بہت بس طرز نہیں ہو رہا ہے اوپر سے، بس کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی صدر، کوئی محلے دار، کوئی جی اللہ ناراض ہو تو ہو، کوئی مسجد کا نمازی، کوئی صدر ناراض ہو، میرے بھائیو عقیدے بناؤ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے کون کرتا ہے اللہ کا عقیدے۔ اللہ پاک ہمارے والا قد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، اور بتاتا کہ بھیجا ہم نے طرف ثمود کی ان کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا، خود نہیں آ گیا صالح رسول بن کے، کسی فرشتے نے نہیں بھیجا، کسی نبی نے نہیں، کسی بادشاہ نے نہیں، آپ خود ہی نہیں آ گئے رسول بن کے، بلکہ رسول بنا کے قوم ثمود کی طرف صالح کو کس نے بھیجا ہے؟ ہم نے بھیجا ہے، ہم نہ بھیجے سنا اس کو رسول رسالت کوئی دے سکتا، رسول کوئی بنا سکتا تھا، نہ قوم ثمود کی طرف آ سکتی، اللہ فرمائے سر ہمارا کرم ہے، ہمارا کرم ہم نے بھیجا ہے۔
یہاں صالح علیہ السلام کو سمود کا بھائی کہا گیا ہے. صالح علیہ السلام جو بھائی تھے نا سمود کے، یہ قومی لحاظ سے بھائی تھے، وطن کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے بھائی تھے، دین کے لحاظ سے بھائی تھے. دین کے لحاظ سے مومن کا بھائی ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا دین کے لحاظ سے، بلکہ مومن کا بھائی ہوتا ہے. یہ جو تھے نا سمودی، یہ عرب کے شمالی علاقے میں رہتے تھے، اور یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ پہاڑوں کو یہ تراش کے نا کیا بناتے تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، بڑے بڑے محل مضبوط. یہ کہتے تھے کہ عمریں بڑی لمبی ہوئی ہیں جی. علیہ السلام قوم کی عمریں، علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی. یہ آج قوم آج آئی 1111 سال لمبی. سمود کی عمریں لمبی جی. کہتے تھے اگر زمین میں گھر بنائے نا وہ گر جاتے ہیں، پہاڑوں میں بناؤ جی، پتھروں میں، زلزلہ بھی نہ گرا سکے جس کو، فخر کرتے تھے. زلزلہ ہی آیا ہے نا، زلزلے لگتا ہے اتنا کر دیا، بجلی کے اوپر چیخ مار دی تو سارے تباہ و برباد کر دیا اللہ پاک نے. تو یہ جو تھے قوم سمود، یہ عرب کے شمالی علاقے میں رہتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے نا، تو ان کے جو مکان تھے نا کھنڈرات، یہاں سے گزر کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مکان جو تباہ شدہ تھے، کھنڈرات بنے ہوئے تھے، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے. تو اللہ پاک ہمارے والا کا ارسلنا کہتا ہے بھیجا ہم نے سمود کی طرف اخا مسلم کے بھائی صالح کو جی. انیبود اللہ، پھر کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ پہلی بات نماز نہیں، نماز پڑھو. عقیدہ کوئی نماز نہیں جو رہے ساڈا عقیدہ کوئی جی. قبرہ پوج رہے، شرک کر رہے، نماز محراباں پہ پگڑیاں اتنے جی، سفید کپڑے، ٹوپی، تسمیاں بڑی بڑیاں، 500 دانے دیا تسمیاں، 1000 ملنے گے 1000 دانے کی تسبیح نہیں ہو، 1000 عقیدہ کوئی کیا وہ سرکردہ آدمی تو صحیح سرور کیا ہوا ہے. وہ میرا دوست تھا، پہلے وہاں یہ 70 منصورہ ہے، یہاں ایک مسجد وہاں میں جاتا تھا، بیان جمعے وغیرہ بڑا ماحول بنا ہوا تھا. وہ سارے ساتھی سنا فریاد ہے، تو وہ بڑا اچھا آدمی تھا، پیسے کا لمے شمے. تو مجھے بھی روٹی لاٹی کھلاتا تھا، تو تقریر کراتا تھا بڑے شوق سے، بیان کروا دینا، جمعہ پڑھوا لینا روزوں میں جی. تو بڑا صحیح بندہ تھا. اب میں گیا، پتہ چلا وہ سخی سرور کے میلے پہ گیا ہوں، پتہ لگائے آپ وہاں گیا ہوا ہے. تو وہ چلا گیا اتنے. ہاں، اور تو وہاں ہمارے بیٹھے تھا، سب بیٹھے تھے کہ ہاں وہاں کیا لینے گیا ہے. وہ مسیح چھڈ کے رب دا گھر چھڈ کے اتنے کی لین گیا، بابا فوت ہوتے کی لین گیا، بس گیا ہے. میں بجا کوئی کہ بولے کہ نہیں جی وہ ڈکن گیا. جب میں گرفت کی نا جی، گیا کیوں اللہ گھر چھوڑ کے، تو کیتے والا بندہ جی کیوں گیا وہاں، کیا ہے وہاں، بابا فوت ہو گیا، کیا دے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ یہاں جو کچھ ہے جی وہ ڈکن گیا. لوگوں شرک تو سجدے اٹھ بس انہیں جان سے واللہ عالم. میں کیا کرتے گیا ڈکن ہو کہتے صحیح ہے، اگر کچھ لین گیا وہ میرا پیغام دے دی انہوں. میں کہہ رہا دنیا بھی برباد ہے، آخری برباد ہے. میرے پیغام، میرا دوست تھا ٹھیک ٹھاک. میں کہ وہ نقصان ہوئے گا، بہت بڑا نقصان ہوئے گا. اللہ کا گھر چھڈ کے اتوں نیڑے رب چھڈ کے وہ گیا فوج کا بابے دربار. اللہ والوں لین ہی گیا، ڈکن کتنے، کون ڈکتا جا کے. اللہ پاک اللہ کیا کہا؟ انیبود اللہ، او میری قوم کفر شرک کو چھوڑ کے اللہ کی بات کرو، توحید والے بن جاؤ. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. جب صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی نا، 2 گروہ بن گئے. کتنے بن گئے؟ 2 گروہ بن گئے. کہ مسلمانوں کا گروہ بن گئے، کافروں کا گروہ بن گیا. 2 گروہ بن گئے، جھگڑنے لگے آپس میں جھگڑنے لگے. اب کتنے گروہ بنے ہوئے ہیں، اب کون سا وہ ایک گروہ ہے، اتنے گروہ بنے ہوئے ہیں. اب بھی ہیں کئی الحمدللہ، کئی لوگ اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے اللہ. لیکن کئی ایسے بھی ہیں مشرک کہتے ہیں نبی ولی بھی کچھ کرتے ہیں جی، وہ مانگتے ہیں باقاعدہ جی، سجدے کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو سجدہ صرف کس کو کرتے ہیں، درباروں مزاروں کو قبروں کو سجدے کر رہے ہیں. اور کئی لوگ جو ہے وہ کس سے مانگتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں. کئی تو کہتے ہیں ہر دم پکارو یار، ہر وقت اللہ کے رسول کو منگو اور کسی بنگل بھی نہ. یہ مطلب ہو رہا ہے. ابھی جھگڑے ہیں، لڑائی ہیں. حق والے بھی ہیں، تھوڑے ہیں لیکن یہ زیادہ ہے، یہ بھی ہیں، چل رہا ہے جھگڑے ہوئے ہیں. فرمایا
صالح علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کی دعوت دی نا، تو یہ جو قوم تھی صالح علیہ السلام کی، انہوں نے کہا قالوا یا صالح ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، یہ 8ویں بار میں آئے تھے. تو کہا صالح تو ایسے کر، تو ہر روز تو ہم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے نا، تم کو عذاب لے ہی آ، تو وہ لے ہی آ، جڑا عذاب ہر روز کہتا ہے عذاب آئے گا عذاب آئے گا، لے ہی آ بھائی لیا سلام. تو یہ اللہ پاک فرما رہے صالح علیہ السلام نے کہا قال یا قومی، اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی کے ساتھ پہلے اچھائی کے؟ اللہ کی رحمت سے پہلے اللہ کے عذاب کو کیوں مانگتے ہو؟ تم کرو توبہ کرو، ایمان قبول کرو، کرنا تم کو یہ چاہیے کہ توبہ کر کے ایمان قبول ہو، یعنی تم نے عذاب کہنے آ جائے. توبہ کر کے ایمان قبول کرو، یہ تو تم نے کیا نہیں، کہہ رہے ہو اس سے پہلے ہی کہہ رہے ہو کہ عذاب آ جائے. لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ سے؟ کفر شرک سے توبہ کر کے کیا کرو، اللہ سے معافی مانگو، پھر کیا ہوگا؟ کفر شرک سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگو، لعلکم ترحمون، سے تم پہ کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا. پھر تمہاری بچت ہو سکتی ہے. اگر عذاب آ گیا پھر توبہ جتنی مرضی کرو، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اب دیکھ لو کیسی پیاری نصیحت ہے کہ نا؟ پیار کے انداز میں، مٹھاس میں نبی اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی حاکم اپنی رعایا کو ایسا نہیں سمجھا سکتا، کوئی والد اپنی اولاد کو ایسا نہیں سمجھا سکتا، کوئی پیر اپنے مرید کو ایسا نہیں سمجھا سکتا، ہاں جی، کوئی استاد اپنے شاگردوں کو ایسا نہیں سمجھا سکتا جیسا نبیوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی توحید سمجھائی ہے. اللہ تو انہوں نے کیا کہا دیکھو آگے، وہی بدماشی، پیڑی گفتگو، گندی گفتگو. قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا سمودیوں نے کہ سالے تو بھی منحوس ہے، جو تیرے ساتھی یہ بھی منحوس ہے. کر لو گا، نہ کوئی پیسہ لیا نہ کوئی چاہ پیتی، کیسی نصیحت فرمائی سارے وہی جواب آ رہا کہ تو بھی منحوس ہے اور تیرے جو ساتھ ہے نا یہ بھی منحوس ہے. جب سے تم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دی، یہ نیا دین کٹیا ہے نا تھی، اس وقت ہم میں تفرقہ پڑ گیا، لڑائیں ہی لڑائیں، گھروں میں جھگڑے ہی جھگڑے. باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، بیوی خاوند سے خاوند، بیوی بھائی بھائی، جھگڑے پوا چھٹے ساڈے. تو بڑے امن میں تھے، ہم سکون میں تھے، تمہاری وجہ سے نحوستیں پڑ رہی ہیں ہم پہ، جھگڑے لڑائیں پریشانیاں. بارش بند ہوگی گیس رہ گیا، ساڈا بھی کھانا خراب کر چڑے. یہ کہہ رہے ہیں. اب بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں نے کھانا خراب کر دیا ہے، بیڑا کر دیا. بڑے غصے سے کہتے ہیں اٹھو بھی پیتا اور یعنی فاسی مولوی کیسے نہیں کرو. یہ رقص و سرور کی محفلیں، شراب پیتے ہیں لوگ. کون سا مولوی کہتا ہے حرام کھاؤ، سود کھاؤ، بیڑے پٹھے کم کرو، 2 نمبر کم کرو، ملاوٹ کرو، جھوٹ بولو. نیٹ دیکھو، یہ مولوی لائے ہیں نیٹ وہاں سے امریکہ سے، کیوں جی کیبل کون لایا ہے؟ یہی لائے ہیں نا، یہ حکمران اور وہاں بھی لائی مولوی گا. مولویوں نے کھانا خراب کر دیا، بیڑا کر دیا. میں قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ تو بھی منحوس ہے، جو تیرے ساتھی ہیں یہ بھی. یہ نحوستیں پڑ گئی تمہاری ہم پہ، ہم کہاں سے کہاں آ گئے، خوشحال سے بدحال ہو گئے، پریشانیاں پڑ گئی تمہاری وجہ سے، اچھے تم یہاں آئے ہو. اللہ صالح السلام میں قال قائلکم عند اللہ، اور سمودیو تمہاری جو نحوست ہے نا ہماری وجہ سے نہیں پڑی، یہ اللہ کی طرف سے نحوست ہے. تم کفر شرک کرتے ہو اور تم پہ اللہ پاک کا قہر عذاب مسلط ہوتا ہے. تو نبی کی بغاوت کرتے ہو، اللہ کی بغاوت کفر شرک کرتے ہو، اور اللہ قہر تم پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلط ہوتا ہے. اللہ کے عذاب کفر شرک کی وجہ، تمہاری وجہ سے تم پہ اللہ قہر پڑ رہا ہے، نحوستیں پڑ رہی ہیں. بلکہ انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو کہ تمہیں امتحان میں ڈالا گیا ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے. پتہ چلے
کہ تم توحید کو قبول کرتے ہو یا شرک کو قبول کرتے ہو. یہ آزمائش ہے تمہاری، یہ پریشانی آ رہی ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور تھے شہر میں 9 آدمی. کتنے تھے شہر میں؟ شہر تو بڑے تھے ان کے، لیکن سب سے بڑا شہر اس کو ہجر کہا جاتا ہے. سورہ ہجر بھی آتی ہے، وہاں بھی ذکر ہے شہر کا. ہجر شہر تھا ان کا، بہت بڑا شہر، بڑا خوشحال آباد. جی تو اس شہر میں کتنے آدمی تھے؟ 9 آدمی تھے. کافر تو بڑے تھے، مشرک بڑے تھے، لیکن 9 آدمی تھے نا جن کو گنڈے جی بدماش مسٹنڈے اس قسم کے لوگ تھے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا بھی کام کرتے ہیں اور برا بھی کر لیتے ہیں جی. لیکن یہ جو تھے نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے تھے شہر میں 9 آدمی یفسدون فی الارض، کا کام تھا زمین میں فساد ہی کرنا. کوئی بلا یصلح، کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. جب بھی پیڑا پھوٹا برے ہی کام کرتے تھے. ان کا مشن تھا. 9 آدمی تھے یہ. اور ان کا جو سردار تھا نا، کدار یا کدار نامی آدمی تھا ان کا سردار، بڑا گنڈا ان کا، اس کی اطاعت نہیں سکے. انہوں نے یہ صالح علیہ السلام جو قتل کیا تھا، انہوں نے ہی قتل کیا تھا. یہ 9 آدمی انہوں نے کہا ایک جھگڑے ہی مکاؤ، رولے ہی مکاؤ. صالح علیہ السلام نے کہا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھاؤ. یہ 9 آدمی کہنے لگے کیا کھاؤ؟ اللہ کی. ابھی دیکھیے کس کی قسمیں کھا رہے ہیں، بولو. یہی پیر کی قسم کھا رہے ہیں، نبی موجود ہے، زندہ ہے، نبی کی قسم کھا رہے ہیں. کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ تو ہمارے لوگ کیا کھاتے ہیں؟ غوث پاک کی قسم ہے، بدھ پتر کی قسم ہے، پیر استاد کی قسم ہے، مائی باد کی قسم ہے. ہمارے یہ کھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بعض کاموں میں نا وہ مشرک ان مشرکوں سے اچھے ہیں کچھ. یہ مشرک ان مشرکوں سے آگے لگ گئے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جو قسمیں کس کی کھا رہے ہیں؟ اللہ کے نام. ہمارے لوگ غیر اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اور مشرک ہے اور شرک. من نذر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر مانی وہ بھی کیا ہے؟ مشرک ہے، اس نے شرک کیا. اللہ اللہ کے نبی قسم اٹھاتے تھے والذی نفسی بیدی، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قسم قبضے میں محمد کی جان ہے. اللہ کے نبی یہ قسم اٹھایا کرتے تھے. اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ کے نام کی، اللہ کی ذات کی قسم اٹھاؤ. جب پہلے اٹھاؤ ہی نا، جب اٹھانی پڑ بھی جائے اللہ کے نام کی، اللہ کی ذات کی قسم اٹھاؤ. انہوں نے کہا کہ قسمیں کھاؤ اللہ کی. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ رات کو ہم صالح کو اس کے اہل کو ہلاک کر دیں گے، قتل کر دیں گے. چھڈو سارے لڑائیاں پیسے ہو گئی. رات کو ہم کیا کریں گے؟ صالح کو اور اس کے جو آل ہے نا ان کو کیا کر دیں گے؟ سب خون ماریں گے رات کو، ان کو قتل کر دیں گے. ان کا قسمیں کھاؤ. پھر قسمیں کھائی گئی 9 آدمی نے. ثم لنقولن لوليه، کہ پھر صالح کے ورثاء جو ہیں وہ ہم سے خون کا مطالبہ کریں گے. تو ہم کہیں گے اس کے وارثوں سے، ولیوں سے، ما شہدنا مہلک اہلی، ہم تو صالح کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے. صالح کو ہلاک کیا، جب ان کو ہلاک کیا گیا صالح کے اہل کو، نبی کو، ہم تو ہے ہی نہیں تھے. تو ہم انا لصادق، ہم کیا ہم تو سچے ہیں، ہم تو ہے ہی نہیں تھے. ہم ان کو خون کے بدلہ کہہ دیں تو ہے ہی نہیں. یہ انہوں نے پروگرام بنایا، قسمیں کھا لی پکی. اب یہ 9 آدمی چلے ہیں صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف تلواریں لے کے، صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے. اہل تھا ان کو شہید کرنے کے لیے آ رہی ہے. اللہ بھائیو، اللہ سڑے کا پکا ہے. میں بار بار کہتا ہوں ہم نے تو دیکھ لیا، پر دیکھیں یہ نہیں دیکھیں. جتنا اللہ سڑے کا پکا ہے کوئی اتنا اللہ اپنے بندے کی قدر کر سکتے، کوئی اتنی قدر نہیں. اللہ سڑے کا پکا ہے. یہ تلواریں لے کے آ رہے 9 آدمی. اللہ نے صالح علیہ السلام کی مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہلے بھیج دیے فرشتے. اللہ پاک نے آؤ ذرا آ لو، تم پہلے ہی بھیج. یہ 9 تھے. مجھ کو ایک دفعہ نا جی 12 مشرک پڑ گئے. 12 مشرک بڑے بڑے جی. میری 11 سال میں نے وہاں گزارے ہیں. بڑے تنگ تھے مجھ سے، میں بھی ان سے بڑا تنگ تھا، وہ مجھ سے تنگ تھے.
کتوں آ گیا واپس سارے بندے جا رہے ہیں گلی ہور کرتا بزرگوں کے خلاف بولتا رہتا. الحمدللہ وہاں میں نے نا کیلے کو پکڑ کے نا میں کہتا علی مدد نہیں کرتا اللہ مدد کرتا. چوکوں میں چوراہوں میں گلیوں میں کیلے کو پکڑ کے الحمدللہ اللہ کی توحید. اللہ اتنی میں کر سکتا تھا. کرایہ دار آدمی بڈھا آدمی اور کیا کرے سی الحمدللہ کرتا. 11.5 سال گزارے میرے خلاف بڑے پروپگنڈے میٹنگیں جلسے جی ایک ہی ہو گیا تھے جی. میرا وال بھی ونگا نہیں ہوا الحمدللہ. 11 سال میں بڑے بدماش میرے گھر کے سامنے سوٹا لا رہے سگڑ ہو کر رہے. اج کوئی کل کوئی جی میرے ابو جان کے نام کہہ رہے ہیں بیٹے کی کرن دیا. میں پترے تو میرا مشن اللہ نے لائی ڈیوٹی ہے ہوں ادا کرنی ہے انشاءاللہ جو مرضی ہوگی. اس وقت 11 سال وہاں گزارے. بڑی مخالفت بڑی شرارت بڑا کچھ ہوا انہوں نے جی تنگ کرنا جی. میرے گھر کے سامنے کرکٹ کھیلنی شروع کر دی انہوں نے ان نوجوانوں نے گھر کے سامنے. میں کہ اتنے گلے کھیلنی ہے تاری یہ گلی یقین جان. ایک دن کھیلے دوسرے دن کھیلے آپس او ڈنڈا چلیا نا بلے ایک دوسرے دے بلہ آپ کے لڑکے ہو گئے. تنگ کرتے تھے اللہ کی ٹانگیں توڑی. اللہ کی مدد آ رہی ہے جی. تو مینو پڑھ کے پارا اس وقت میں پارا مجھ گئے. تو میرا بیٹا بھی کوئی نہیں تھا. وہ کہتے کاری آج تین چھڈنا نہیں آج تین چھوڑنا نہیں. تو میں کلہ لیکن میرے نال میرا اللہ سب سے سرگرا تھا نا. جیسے کیدار نامی 9 کا سردار تھا وہ 12 کا سردار تھا ایک بڑا جس کے ادھر گھومتے تھے جی. اسی کی سردار بھی تھا میرے سامنے. وہ کاری کی جانا تھے تیریاں لڑائیں تو پنگے ہی لینا رہنا ہر بندے پنگے لینا 4-5 سال کی. اس کا چاچا اسے قریب کھڑا تھا. انہوں نے جب دیکھا میرا بھتیجا کاری صاحب لڑ رہا ہے وہ تو یہاں سے پکڑا سمجھ یہاں سے پکڑا نالے گالیاں نکالی نالے دھکے بتے. تو کیوں کاری لڑے وہ کو لڑے تو کیوں ختم ہوا کاری لڑ کے جو لے انہوں لے کے سارے پیشاب چک بن گئے 12 بندے. یہ 9 بندے آ رہے ہیں. ہم جتنا عقیدے میں قرآن میں پکے ہوتے جب اللہ کی مدد آتی کچھ نہیں ہوگا. مسلمانوں تیل بڑھاؤ جو راز قبر میں ہے باہر نہیں جو باہر ہے قبر میں ہو ہی نہیں سکتی. کیدا بڑھا بڑی موت ہی مگری کوئی مار دے گا تمہیں کوئی نہیں مار سکتا. مارتا کون ہے اللہ. کون مارتا ہے بچاتا کون ہے ادھر سے فیصلہ ہوگا موت. وہ بندہ قرآن بیان کردہ مر جائے چاہیے اور کی رب دے کھاتے پہ گیا بندہ. اور کیا چاہیے اللہ کی توحید بیان کردہ مر جائے شہادت تو موت لب دی میں شہادت دی. اللہ رسول فرماتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 80-82 جنگیں کی جی. تو موت آ گئی. کاش یہ تھی کہ شہید شاد کی موت ہے منجی پہ موت آ گئی رونے لگ گئے. اسے پوچھا ہو اللہ کے نبی کے پہلوان شیر کی موت سے ڈر گیا کہ نہیں یار موت تو نہیں ڈریا. میں اللہ کے نبی کا وہ شیر ہوں کہ عرب کے گھوڑے جہاد کرتے تھک گئے میں نہ تھکا. 10 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹ گئیں زخم آئے کاش کی شہادت ملے نہیں شہادت ملی موت آ رہی. شہادت کی موت آ جائے چاہیے اور کیا اللہ کے بندوں مرنا تو ہے ہی مرنا نہیں کیوں نہیں. کوئی کھنگ کھانسی نال مر گیا مرتا ہے اللہ پاک کوئی شوگر نال کوئی مر سکتا. قرآن کے لیے مر گیا اللہ کھاتے میں پڑ گیا اللہ کی توحید کے لیے مر گیا نبی کے لیے مر گیا جی. صحابہ علم کے لیے جان دے دی اللہ کھاتے میں فرمایا 9 آدمی وہ آئے وہ مکرا انہوں نے تدبیر کی سالے اور اس کے اہل کے خلاف کہ مٹا دیں گے ختم کر دیں گے ان کو. وہ مکرنا مکرا اللہ پاک ہمارے ہم نے بھی تدبیر کی. انہوں نے قتل کرنے کی تدبیر کی اللہ پاک ہمارے ہمارے بچانے کی تدبیر کی. وہم لا یشعرون وہ اللہ ہماری تدبیر کو نہیں سمجھ سکے. اللہ ان کی تدبیر کو جانتا تھا لیکن وہ اللہ کی تدبیر کو جان نہیں سکے. آئے وہ تلواریں لے کے فرشتے آگے تھے فرشتے نے پتھر مار کے وہیں ڈھیر کر دیا سارے. کچھ رات کہتے ہیں کہ جب چلے ہیں اللہ والے زمین میں گر کر دیا ان کو زمین میں گر کر نہ ان کو قوم کا پتہ لگا نہ قوم کو ان کا پتہ لگا.
زمین میں گر کر دیا انہوں نے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہ، محبوب دیکھ پھر کیسے انجام ہوا ان کی تدبیر کا، کیسے اللہ نے ذلیل و خوار کیا ان کے پروگرام کو، تدبیر کو برباد کیا. ہاں انا دمرناہم، اللہ پاک فرما رہے فرشتوں نے نہیں ہلاک کیا اور زمین نے نہیں، ہم نے ہلاک کیا ہے. دیکھو شرک کا اللہ پاک کیسے دروازے بند رہے ہیں، پھر کہ زمین میں اوپر سے فرشتوں نے، اللہ پاک فرمائے ہم نے برباد کیا ان کو، 9 آدمیوں کو ہم نے ان کا بیڑا گرک کیا، ان کا وہ قومم اور ان کی قوم کا اجمعین سب کا ہم نے پٹھا پایا، ہم نے بیڑا گرک کیا. قوم تھی صالح علیہ السلام کی، ان پہ نیچے سے زلزلے کا عذاب آئے، اوپر جبریل علیہ السلام ٹھیک ماری، وہ برباد کر دیا گیا. اللہ پاک نے سنا فتل کا بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، و مشرکو یہ ان کے گھر ہیں سمودیوں کے، پڑے تمہارے سامنے ہیں، برباد پڑے ہیں. دیکھو ہاں یہ بڑے اونچے لوگ تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، بڑے مالدار تھے. مشرکو دیکھو یہ ان کے گھر برباد پڑے ہیں، ایویں نہیں برباد ہو گئے بما ظلموا، کفر شرک کی وجہ سے برباد ہوئے. کفر شرک کھا لیا ہے، اللہ نے برباد کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس واقعہ میں کیا ہے، جاننے والی قوم کی اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے کہ سمودی کفر شرک سے باز نہ آئے، اللہ پاک نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ پاک کے علاوہ ان کو کوئی اور ہلاک کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ اللہ کی توحید ہے، توحید کی دلیل ہے. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اب بڑھاؤ عقیدہ ان پہ. کس نے بچایا؟ صالح علیہ السلام. جو ایمان لائے کون تھا اس ایمان والا؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام ساتھی تھے، وہ ایمان والے تھے. اللہ پاک فرو بچے نہیں وہ عذاب سے. صالح نبی اور زندہ نبی نہیں خود بچتا، اور نبی کے ساتھ وہ کیا تھے؟ وہ ولی تھے. نبی کے ساتھ ولی تھے. زندہ نبی زندہ ولی خود نہیں بچ سکتا. زندہ نبی ولی کو کون بچاتا ہے؟ ہم جیدہ ہم نے بچایا. اللہ اگر ہم نہ بچاتے نہ صالح نبی بچتا عذاب سے، نہ اس کے ماننے والے بچتے. ہم نے بچایا ہے. کیوں بچایا؟ وہ ایمان والے تھے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈر ڈر کے کفر شرک سے بچتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ بچا دیا. میرے بھائیو آج بھی اگر کوئی کو، آج اللہ وہی ہے کہ نا؟ قرآن بھی وہی ہے، آسمان بھی، زمین بھی، 4 ستارے وہی ہے. آج بھی اگر کوئی قرآن کا عالم اللہ کو راضی کر، اللہ کی توحید قرآن سے بیان کرے گا، آج بھی اللہ اس عالم کی مدد بھی کرے گا، اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس کو رزق بھی دے گا، اس کو اللہ کی عزت بھی نصیب فرمائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان. بھائی کل کو انشاءاللہ نا یہ پارہ 19واں اللہ پاک کے کرم سے یہ پورا ہو رہا ہے. کل کو دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، کھانے پینے کا تھوڑا بہت کریں گے انشاءاللہ. کل کو کوئی شخص غیر حاضر نہ ہو، پورا ہو رہا ہے جو آگے کیے نہیں ہے، جاگے پارے کی اختتام میں اس کی شمولیت ہو جائے تو دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. کوئی صاحب جو ہے نہ کرے، بلکہ جو ساتھی نہیں آئے آج ان کو بھی دعوت دے. رات ہے کل کو یہ پارہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ. ہمارا 19واں پارہ. خوش ہو جاؤ اللہ کے دربار میں. اللہ لکھ دیے جائے جو 19 پارے نوٹ ہو گئے آپ کے، انہوں نے 19 پارے سمجھ لی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ان میں سے اللہ کی توحید سمجھی ہے. یہ نوٹ ہو گئے، لکھے گئے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی اللہ انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے گا. تو کل سب حضرات نے آنا ہے. ترجمہ سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. البتہ تھا کہ بھیجا ہم نے طرف سمودیوں کے بھائی صالح کو رسول بنا کے، ان اعبدوا اللہ. صالح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اس وقت 2 فریق بن گئے. یکتسمون جھگڑنے لگے. قال یا قومی، کہا صالح علیہ السلام اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ، کیوں جلدی کرتے ہو ساتھ برائی کو پہلے اچھائی سے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں اللہ سے استغفار کرتے لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہا سمودیوں نے کہ تو بھی منحوس ہے اور جو تیرے ساتھ ہیں وہ بھی منحوس ہیں. قال طائرکم عند اللہ، کہا صالح علیہ السلام نے تمہاری نحوس کہاں سے ہے؟ اللہ کے ہاں سے. تم کفر شرک کرتے ہو اور تم پہ نحوس بڑھتی ہے، تمہارے ہمارے بر کی وجہ تم پہ یہ نحوس میں بڑی پریشانی آ رہی ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہے کہ تم کو آزمایا جا رہا ہے. وکان فی المدینہ 9 رہط، اور تھا شہر میں 9 آدمی یفسدون فی الارض، فساد کرتے تھے زمین میں. ولا یصلحون، نہیں اصلاح کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ ولک،
کہا انہوں نے قسمیں کھاؤ اللہ کی البتہ ضرور ہم سب خون ماریں گے صالح پہ وہ اعلیٰ اس کے آل پہ ثم لنقولن پھر اب البتہ کہیں گے لی ولی واسطے اس کے ولیوں کے بادشاہ میں ما شہدنا مالک علی کہ نہیں موجود تھے ہم صالح کے آل کی ہلاکت کے وقت وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بے شک کیا ہے سچے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور تدبیر کی انہوں نے وَمَكَرْنَا اور لبا فرمایا ہم نے بھی ایک تدبیر کی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ ہماری تدبیر کو سمجھ ہی نہ سکے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ دیکھو پھر کیسے عذاب ہوا ان کی تدبیر کا انجام ہوا ان کی تدبیر کا انا دمرناہم بے شک ہم نے سب کو ہلاک کر دیا ہے وہ قوم ان کی قوم کو بھی سب کو ہلاک کر دیا فتلک بیوتہم خاویہ اللہ وہ مشرکو یہ ان کے گھر ہے پڑے ہیں برباد گرے پڑے ہیں بما ظلم ایویں نہیں گرے ان کے ظلم کی کفر شرک کی برباد ہو گئے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون بے شک اس واقعہ میں اللہ پاک کی قدرت کی دلیل ہے جاننے والی قوم کے لیے وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون نجات دی ہم نے ان لوگوں جو ایمان لائے جو تھے اللہ سے ڈرتے جزاکم اللہ خیرا